کل میں اسٹیج نہیں کر پایا، جس کی وجہ سے بہت سی اسپیکولیشن بھی ہوئی۔ پہلے تو میں معذرت کر لیتا ہوں آپ سے، اور اس سے پہلے والے اسٹیج میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چونکہ میں حالت سفر میں ہوں تو اس وجہ سے گاڑی میں سے مجھے اسٹیج کرنا پڑا اس دن کے واقعات پر۔ اگلے دن میں نہیں کر پایا، اور چونکہ یہ خبر بھی میں نے ٹویٹ بھی کی، اور اس سے پہلے بھی خبر سامنے آئی کہ میں نے نیو چینل جو ہے جوائن کر لیا ہے، نئی بات نیٹ ورک جو ہے ان کا یہ چینل ہے۔ تو اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے سوال بھیجے، میسیج بھیجے، اس میں سے اوور ویلمنگ میسیج جو تھے وہ سارے کے سارے اچھی اور نیک خواہشات کے تھے، دعاؤں کے تھے، سپورٹ کے تھے، جس کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ٹویٹ کر کے بھی میں نے شکریہ ادا کیا، اسٹیج کے ذریعے میں شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ بہت سارے جو پیغامات تھے اس میں دعاؤں کے ساتھ ساتھ سوالات بھی تھے، بڑے سادے اور سیدھے انداز سے، کہ ایس ٹی ایچ کا کیا ہوگا۔ اس کے اوپر میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ ایس ٹی ایچ کا کیا ہوگا، لیکن پہلے میں ذرا وضاحت کر دوں کچھ اور سوالوں کی صورت میں جو مجھ سے پوچھا جا رہا تھا کہ نیو ہی آپ نے کیوں جوائن کیا۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ کچھ عرصے سے اس کے اوپر بات چیت چل رہی تھی، لیکن جو بات چیت کی بنیاد ہے وہ بڑی ہماری طرف سے تو سادہ سی تھی، اس کا تعلق کسی پیکج سے نہیں ہے۔ چونکہ ضروریات میں نے بہت محدود کر دی ہیں پچھلے تجربات کے پیش نظر، تو اس وجہ سے پیکج والا جو ایشو ہے وہ میرا نہیں ہے۔ حالات مشکل رہے پچھلے سوا تین سال میں، اور 2-2.5 سال تو مجھے 5 جگہ پر کام کرنا پڑا۔ کام میں نے چھوڑا نہیں، لیکن میں 5 قسم کے کام کر رہا تھا تاکہ اپنے معاملات کو میں سیدھا رکھ سکوں۔ بہرحال خداوند تعالیٰ کا بڑا کرم رہا، کسی معاملے میں جھول نہیں آیا، کسی جگہ پر جا کر کمپرومائز نہیں کرنا پڑا۔ بس یہ ہے کہ کام بہت زیادہ کرنا پڑا، جس کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ اور میرا یہ بھی ماننا ہے کہ خداوند تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا۔ بعض وزارتیں بہرحال ایسی ہیں جو خداوند تعالیٰ کی پسندیدہ وزارتیں ہیں، جس کے اوپر وہ اپنی خاص توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ اس میں رزق کی وزارت جو ہے وہ بالخصوص خداوند تعالیٰ کی خصوصی توجہ اس کے اوپر ہوتی ہے۔ زندگی موت کی وزارت جو ہے وہ سارے فیصلے، اور عزت اور ذلت جو دینا ہے وہ بھی خداوند تعالیٰ اس کے اوپر خصوصی ان کی توجہ ہے۔ ویسے تو کائنات کا ایک پتہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ یہ وزارتیں، یہ خصوصی وزارتیں ہیں۔ تو جن لوگوں نے رزق کی بندش کی ان کو منہ کی کھانی پڑی، جنہوں نے سوچا کہ فیلڈ جس کے اندر میں نے 30 سال زیادہ کام کیا اس میں سے نکال باہر کریں گے، ان کو بھی شکست فاش ہوئی اور وہ بغلیں جھانکتے رہے۔ اور یہ سب کچھ آپ کی مدد کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ آپ نے ایک اعتماد کیا تو اس کے بعد ایس ٹی ایچ کا پلیٹ فارم جو ہے اوپر گیا۔ تو پیکج کا تو ایشو بالکل نہیں تھا، ایڈیٹوریل ایشو تھا، جس پر جو نیٹ ورک کے چلانے والے ہیں، ان کے جو مالکان ہیں، جن سے میری پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ لاہور میں جا کے میں نے پہلی مرتبہ ملاقات کی ان سے، انہوں نے ضمانت دی کہ جی ہمارے پاس جو ایڈیٹوریل پالیسی ہے اس میں توازن ہے، اور متوازن کا کام کرتے ہیں ہم، اور جس قسم کی صحافت ہم کرتے ہیں اسی قسم کی صحافت وہ کر بھی رہے ہیں، اس کے اندر مزید توانائی لانا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے کہا صاحب بسم اللہ، اگر ایڈیٹوریل پالیسی کا کوئی ایشو نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے میری صحافت اس بات کی آپ گواہی دیں گے کہ اس کے اندر کبھی گالم گلوچ نہیں ہے، وہ کوئی کیمپین پر مبنی آپ کو نظر نہیں آتی۔ دوسرا جو مرضی کہتا رہے، اگر ہماری ایڈیٹوریل ججمنٹ کے اندر اور معلومات کے بہاؤ کے مطابق کوئی خاص قسم کا ایڈیٹوریل پالیسی کا انداز آپ کو اپنانا ہوتا ہے تو اسی کے مطابق ہم چلتے ہیں۔ پھر لوگوں نے یہ بھی بات کی جی کہ اب چونکہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے جوائن کرنے کا، تو پھر کہیں آپ کی ایڈیٹوریل پالیسی سے تبدیل نہیں ہو جائے گی۔ تو میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ اتنا طویل ریکارڈ ہے ایڈیٹوریل پالیسی کے لیے، اتنا کچھ ہم نے کیا تو وہ تبدیل کرنے کے لیے تو نہیں کیا نا جی۔ تو اگر ہم نے تبدیلی کرنا تھا تو پھر اتنی مشقت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو جس سے ہم نے کافی کچھ سیکھا بھی۔ تو تبدیل بالکل نہیں ہوگی، لیکن ظاہر ہے اس کے اندر آپ کو وہی توانائی اور سیدھا پر نظر آئے گا جس کی آپ کو عادت بھی ہے، ضرورت بھی ہے، جو ہمارا انداز بھی ہے۔ صحافت کی بنیاد حقائق پر ہے۔ اگر حقائق کسی خاص سمت میں اشارہ کر رہے ہیں تو میں اس سمت میں دیکھنے سے اجتناب اس وجہ سے نہیں برتوں گا کہ کسی کو پسند نہیں آ رہا۔ حقائق کا رخ تبدیل کر دیں گے تو میری ایڈیٹوریل پالیسی بھی تبدیل ہو جائے گی۔ اگر آپ پروپیگنڈا کو حقائق کے ساتھ گڈ مڈ کریں گے تو میں پروپیگنڈا کو پروپیگنڈا کہوں گا اور حقائق کو حقائق کہوں گا۔ اگر اپنی رائے کو آپ فسطائی انداز سے
لاگو کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کو ہم بالکل ریزسٹ کریں گے، اگر آپ زبان بندی کریں گے تو بالکل اس کو ہم ریزسٹ کریں گے. تو یہ بنیادی اصول ہیں، یہ میں نے انوینٹ نہیں کیے ہوئے. تو ایک تو یہ کہ ایڈیٹوریل پالیسی بالکل وہی رہے گی جو ہماری رہی ہے، اور چینل کی طرف سے ضمانت آئی تو اس کے اوپر ہم نے اوکے کر کے تو ایگریمنٹ کر لیا ان کے ساتھ، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ چند ہفتوں کے اندر اسکرین کے اوپر اپنی محدود جو میری ٹیم ہے اس کے ساتھ مل کر ہم سامنے آئیں گے. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا. کوئی اس کے اندر طویل نیگوشیشنز نہیں تھے، بڑے سموتھلی ہم نے اس کو ٹرانزٹ کیا، اور نہ ہی پہلے سے کہیں ہم نے کسی سے کہلوایا کہ جی یہ کروا دیں وہ کروا دیں. جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ میرا ان سے پہلے کبھی کوئی رابطہ واسطہ ہوا نہیں ہے، ظاہر اسکرین کو میں دیکھتا رہتا تھا. اب آئیے ایس ٹی ایچ کا کیا ہوگا. تو آپ کو میں یہ خبر دے دیتا ہوں ایس ٹی ایچ کے بارے میں کہ ایس ٹی ایچ ایسے ہی چلے گا، اسی انداز سے چلے گا، اسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ چلے گا، اسی فریم کے ساتھ چلے گا، اور ویسے ہی آتا رہے گا آپ کے پاس جیسے پہلے آ رہا تھا. ایس ٹی ایچ بڑی محنت سے چلا ہے. یہ پاتھ بریکنگ ایک تجربہ تھا جو آپ کے اعتماد نے اور میری ٹیم کی کاوش نے، اور اس کے بعد اپنی طرف سے جو میں نے زور لگایا اس کی وجہ سے کامیاب ہوا ہے. یہ جب ہم یہ کر رہے تھے ایس ٹی ایچ، تو جو نقاد ہیں جو ہر وقت ویسے ہی بولتے رہتے ہیں، وہ پیسے ملتے ہیں ان کو اس کام کرنے کے، یہ بغض ہوگا ان کا بہرحال جو بھی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ یوٹیوبی ہو گئے ہیں، یہ جرنلسٹ نہیں رہے. اور اب وہ جو کہتے تھے یوٹیوبی ہو گئے ہیں، انہوں نے خود چینلز کھولے ہوئے ہیں، باوجود اس کے کہ اسکرینوں کے اوپر بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے، تو اب وہ خود چلا رہے ہیں. تو سینکڑوں کی تعداد میں ایس ٹی ایچ کے بعد ایس ٹی ایچ کے فارمیٹ کے اوپر چینلز کھولے ہیں، تو جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مارکیٹ کے ڈائنامکس یہ چینج کر دیے ہیں ایس ٹی ایچ کے اندر. یہ ایک نیا انداز ہے پاکستان میں صحافت کرنے کا، اور الحمدللہ ہمیں یہ اعتماد کے ساتھ اور تمام تر ہیوملٹی کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ایس ٹی ایچ شروع ہوا تو اس کے بعد یہ ٹرننگ پوائنٹ آیا. تو ایس ٹی ایچ ایک پاتھ بریکنگ طریقہ ہے جرنلزم کرنے کا، رائے کے اظہار کا، لوگوں کے ساتھ انگیج کرنے کا، تو ویسے کہ ویسے ہی جاری رہے گا. اس کا بھی تعلق جو ہے وہ ریونیو سے نہیں ہے، ریونیو کیا آتا ہوگا، لیکن اس کا تعلق رائے سے ہے، ریونیو سے نہیں ہے. تو رائے کے آزادانہ استعمال اور اظہار پر پابندی کسی طور قبول نہیں ہے ایڈیٹورلی. تو ایس ٹی ایچ ایسے ہی جاری رہے گا، پوچھیں بھی ایسے ہی جاری رہے گا، اور جو میرا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ بھی ایسے ہی چلتا رہے گا، یعنی معلومات فراہم کرنے کے لیے اور تجزیہ کرنے کے لیے. تو کسی قسم کا کوئی شک آپ ذہن میں نہ لائیں، اور کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ اس کو دیکھیں، تجاویز دیں کہ اس کو مزید امپروو کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اس کو آپ انڈیپینڈنٹ پروڈکٹ کے طور پر لیں گے. باقی جو ٹی وی کا کام ہے جب وہ شروع ہوگا تب ہم اس کو دیکھ لیں گے، لیکن یہ کام جو ہے یہ بند نہیں ہوگا، یہ کام ایسے ہی چلتا رہے گا، کیونکہ اس نے مارکیٹ کے اندر جو معیار سیٹ کیا ہے اور مارکیٹ کے اندر جو نئے ٹرینڈز لائے ہیں، ان ٹرینڈز کے بعد تو اب یہ سمجھیں کہ زندگی کا، ہماری معلوماتی زندگی کا حصہ بن گیا ہے. تو اس کو ہم بالکل بند نہیں کریں گے. سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں جی، ایس ٹی ایچ نہیں چھوڑ سکتے.